السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ محرم کو عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے قتل ہونے والے فوجیوں کو دفن کیا۔ سیدزادوں اور صحاب کے مبارک جسم بے گور و کفن چھوڑ کر ان کے سر نیزوں پر چڑھا کر دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کر ساتھ ساتھ پیدل چلایا جا رہا ہے۔ ابن اسیر اور علامہ ابن جریر طبری روایت نقل کرتے ہیں، ابن سعد نے خولی کو ایک ٹکری دی اور وعدے کے مطابق سیدنا امام حسین کا مبارک سر بھی دیا تاکہ وہ امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار لے جا کر پیش کرے اور خوب انعام و اکرام حاصل کر سکے۔ لیکن خولی بن یزید جب کوفہ پہنچا تو تب بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے رات کے آخری حصے میں گورنر کی نیند کو خراب کرنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے وہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے مبارک سر کو اپنے گھر لے گیا، کسی برتن کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ رات کے وقت خولی کی بیوی نے دیکھا کہ برتن کے نیچے سے نور چمک رہا ہے، وہ اس برتن کے پاس گئی، اس نے برتن کے نیچے دیکھا تو نبی مکرم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک تھا۔ خولی کی بیوی بہت ناراض ہوئی، وہ بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی لہر برتن پر پڑ رہی ہے، ایک سفید رنگ کا پرندہ اس برتن کے ارد گرد گھوم رہا ہے جس کی وجہ سے سارے گھر میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح اسیر ان کربلا اور شہداء کے سروں کو کوفہ کے شہر میں پھرانے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لے کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے پرسوز واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ جب ابن زیاد کے سامنے سید الشہداء نواسۂ رسول حضرت امام حسین کا سر اقدس پیش ہوا تو اس شقی القلب نے اپنی چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے ہونٹ اور دانت کریدے۔ اس سب واقعے کے بعد یہ ہوا کہ اور یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو خوش ہوئے لیکن پاس ہی کھڑے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم داڑھیں ماڑ ماڑ کر رونے لگے اور ابن زیاد سے کہنے لگے، خدا کے لیے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، اللہ کی قسم میں نے بہت مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ نے جب یہ لفظ سنے تو زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم کس چیز پر رو رہے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہاری عقل جاتی رہی ہے تو میں اس وقت تم کو قتل کر دیتا۔ بوڑھے صحابی ابن زیاد کا یہ جواب سن کر دربار سے چلے گئے، پھر مولانا حسین کے سر مبارک اور آپ کے خاندان کو شمر و تارک بن محفر کی نگرانی میں یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تاریخ خون کے آنسو روتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا، یزید کے کہنے پر راستوں کو سجایا گیا تھا۔ زہر بن قیس نے میدان کربلا کا شروع سے لے کر آخر تک واقعہ سنایا۔ اس کے بعد ایک سونے کے تھال میں رکھ کر حضرت سیدنا حسین کا سر مبارک یزید کو پیش کیا گیا۔ یزید نے جب سیدنا حسین کے سر مبارک کی توہین کرنا شروع کی تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جنہیں یزید نے فوری طور پر اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ان میں یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی شامل تھے۔ پھر بی بی زینب نے ایک تحریک ساز خطبہ یزیدی دربار میں دیا جس سے دربار میں جتنے بھی لوگ جمع تھے سب کے دل لرز اٹھے تھے۔ پھر یزید کے کہنے پر اس قافلے کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آزادی کے بعد جب سیدزادیوں کا قافلہ حضرت امام
زین العابدین کی قیادت میں مدینہ پہنچا تو وہاں پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ لوگ نبی کی نواسیوں کو دیکھ کر داڑیں مار مار کر روئے۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شعر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا؟ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو دفن کرنے کے متعلق 5 روایات میں مختلف جگہوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی روایت میں علامہ قرطبی، علامہ طبری اور شاہ محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زاریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حصینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس میں حضور نے سلیمان سے محبت کا اظہار فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ صبح جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ خواب حضرت امام حسن بصری کو سنایا اور تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ضرور آل رسول سے کوئی نیکی کی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، جب میں نے نواسہ رسول کے سر اقدس کو یزید کے خزانے والے کمرے میں موجود پایا تو میں نے اس سر کو 5 کپڑوں کا کفن دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا کی اور قبر میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا لے جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے جب منصور ابن جمہور نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فاتحہ بن کر داخل ہوا تو وہ سب سے پہلے یزید کے خزانے دیکھنے لگا۔ وہاں پر اسے ایک سرخ رنگ کی ٹوکری ملی۔ منصور ابن جمہور نے سوچا کہ ضرور اس ٹوکری میں بنو امیہ کا کوئی اہم خزانہ ہوگا، چنانچہ اس نے خود اسے کھولا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں امام سیدنا حسین کا سر اقدس تھا، جسے میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے منصور نے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ فوراً کفن کا بندوبست کرو۔ کفن میں لپیٹ کر امام سیدنا حسین کے سر اقدس کو اس نے دمشق میں باب فردیس کے پاس دفن کر دیا۔ ایسی مزید اسلامی معلومات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔